بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں وہ ایک بہترین زوجہ، ایک بہترین بیوی کس طرح کی ہوتی ہے اس کے بارے میں بیان کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں بعض لوگوں کے ذہنوں میں جو معیار ہے ایک اچھی بیوی کا، ایک اچھی زوجہ کا، وہ صرف ظاہری چیزیں ہیں۔ محلے والے، رشتہ دار، قریبی، پڑوسی گھر پہ آتے ہیں اور وہ تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی ظاہری چیزوں کی تعریف کرتے ہیں، مادی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ تعریف ایسے کرتے ہیں کہ جہیز بہت اچھا ہے، صوفہ بہت اچھا آیا ہے، بستر بہت اچھا آیا ہے، الماری بہت اچھی آئی ہے، سونا چاندی بہت زیادہ ہے، برتن بہت زیادہ ہیں، یہ بہت زیادہ ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں بہت دیندار ہے، بہت زیادہ مہذب ہے، بہت زیادہ شریف ہے، بہت زیادہ بااخلاق ہے، بہترین کردار والی ہے، بہترین سیرت والی ہے۔ یعنی صرف صورت کی تعریف ہوتی ہے، صرف ظاہری چیزوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن کردار اور سیرت کی تعریف کرنے والے بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ اگر ہم سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھیں تو جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے علی یہ بتاؤ کہ تم نے میری بیٹی زہرا کو کیسا پایا، تو دیکھیے حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں ایک بہترین بیوی کیا ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے زہرا کو اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار پایا۔ یعنی یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور مولا کائنات کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بہترین بیوی وہ نہیں ہوتی کہ جو جہیز بہت زیادہ لائے، جو حسن و جمال ظاہری رکھتی ہو، نہیں، بلکہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جس کے گھر میں آنے سے اطاعت الہی میں اضافہ ہو، اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہو، اللہ کی عبادت میں اضافہ ہو، جو انسان کی اللہ کی اطاعت میں بھی مددگار ہو، نیک کاموں میں مددگار ہو۔ اگر انسان پڑھائی کر رہا ہے تو یہ بیوی پڑھائی میں مددگار ہو، اگر دینی کسی خدمت میں لگا ہوا ہے تو یہ بیوی دینی خدمت میں مددگار ہو۔ یعنی حضرت زہرا نے وہ کردار پیش کیا کہ جس کے لیے مولا کائنات کو کہنا پڑا نعم العون علی طاعت اللہ، زہرا اللہ کی اطاعت میں میری بہترین مددگار ہے۔ تو یعنی بیوی وہ بہتر ہے کہ جو اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے مددگار ثابت ہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کچھ بیویاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو اطاعت الہی میں مددگار تو ثابت نہیں ہوتی، لیکن ہاں شیطان کی اطاعت میں مددگار ضرور ثابت ہوتی ہیں۔ ایک انسان جو شادی سے پہلے نماز پڑھتا ہے، شادی کے بعد نماز چھوڑ دیتا ہے، شادی سے پہلے نیک کاموں میں حصہ لیتا ہے، شادی کے بعد نیک کام چھوٹ جاتے ہیں، تو بہترین بیوی وہ ہے، بہترین زوجہ وہ ہے کہ جس کے آنے کے بعد گھر میں عبادتیں بڑھنا چاہیے، گھر میں اطاعت الہی بڑھنا چاہیے، گھر میں دینی تعلیم کا رواج بڑھنا چاہیے۔ اگر بیوی آنے کے بعد اطاعت الہی میں مددگار ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے میں مددگار ہے، دین کو سیکھنے میں مددگار ہے، تو یہ بیوی سیرت معصومین کے سائے میں بہترین بیوی کہلائے گی، سیرت معصومین کے اعتبار سے بہترین بیوی کہلائے گی۔ لیکن اگر اطاعت الہی میں مددگار نہ ہو تو پھر یہ بیوی چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کتنا ہی مال دنیا لے کر آئی ہو، چاہے کتنا ہی حسن و جمال رکھتی ہو، یہ بہترین بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ ایک ایسی زوجہ، ایک ایسی بیوی کا انتخاب کیا جائے کہ جو سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں بہترین ہو، کہ جس کے آنے کے بعد اطاعت الہی میں اضافہ ہو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح طرح سے قرآن مجید اور سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔